السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 64 اور 65 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی رسول، الا مگر، لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لام کے مطلب تاکہ، یا وہ، اور تا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ الف تو الف تا عین تحت لگا دیں تو تات بن جائے، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے۔ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اذن بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، حکم اذن، اجازت کا، اس کا معنی اجازت بھی آپ نے پڑھا تھا آیت الکرسی میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر، انہم بے شک انہوں نے، جب ظلموا، ظلم کر لیا تھا، انفسہم، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، جاؤک، سب آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پس اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے بخشش مانگتے، اللہ سے مغفرت مانگتے۔ یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ فا کے معنی پس، اور الف سین تے، اس، طلب کرنا، مانگنا، اور واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، تو پیچھے کیا بچا؟ غین فارا، اور اس کو آپ غور سے دیکھیں تو مغفرت بن سکتا ہے، میم غین فیرے سے، مغفرت، بخشش۔ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، یقیناً پاتے، واجدہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ کو، تواب الرحیم، تواب توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم بہت رحم کرنے والا۔ با محاورہ ترجمہ سنیں اس کا۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر تاکہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے حکم سے، یعنی ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے اللہ کے حکم سے، یعنی اس کی اطاعت ضرور کی جائے، رسول بھیجا اسی لیے جاتا ہے۔ اور اگر بے شک جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش مانگتے، اور پھر ان کے لیے رسول بھی بخشش مانگتے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے، یقیناً پاتے۔ فلا وربک، فلا، فا کے معنی پس، لا کے معنی نہیں، ربی کا، واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، ربی کا تیرے رب، پس قسم ہے تیرے رب کی۔
لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یحکموا کا، وہ آپ کو حاکم مان لیں۔ حاکم فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فیما، اس میں جو شاجرہ اختلاف کیا، نیا لفظ ہے، یاد کر لیں، بینہم اپنے درمیان، ثم پھر، لا نہ، یجدو وہ سب پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجا، حرج، تنگی، پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، مما، اس سے جو، قضیتا، تو فیصلہ کرے، آپ فیصلہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ سب تسلیم کر لیں، تسلیم کرنا، یعنی وہ سب اسے خوب تسلیم کر لیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ پس قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو، جن اپنے درمیان جو وہ اختلاف انہوں نے کیا اس میں حاکم نہ مان لیں۔ پھر اگر وہ اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں، جو کو آپ فیصلہ کر دیں اور اس کو خوب اچھے انداز میں کھلے دل سے تسلیم کر دیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ایک آدھ نیا لفظ ہے، آپ اس کو یاد کریں۔ آیت نمبر 64 پہ آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں پھر پچھلے مضمون کو جاری رکھا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا اذن ہے، یہ اللہ کی اجازت اور امر ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول بھیجا اس لیے جاتا ہے چونکہ اللہ خود تو عام انسانوں سے بات نہیں کرتا، اور اللہ نے جو بھی اپنا پیغام، اپنا دین، اپنی مرضی اپنے بندوں کو دینا ہوتی ہے وہ رسول کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ ایک بندے کو رسول چنتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، تو اس کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ رسول کے علاوہ کسی کی بات کو بلا مشروط، غیر مشروط نہیں مانا جا سکتا، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول کے علاوہ کوئی ولی ہو، کوئی امام ہو، کوئی صحابی ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیوں نہ ہو، عمر فاروق ہی کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، کسی کی ہر بات درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو وہی نہیں آتی۔ ان کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن رسول کی بات کو چھوڑنا، نہ ماننا گمراہی ہے، اور رسول کی بات کو ماننا ہی دین ہے۔ آگے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو اللہ سے بخشش مانگتے اور اللہ کے رسول بھی بخشش مانگتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یہ اصل میں وہی بات ہے
جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننے کی بجائے، ان کے پاس فیصلہ لانے کی بجائے کسی اور کے پاس، طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتے تھے، تو ایک طرح سے یہ آپ کی دل شکنی بھی تھی کہ وقت کا پیغمبر، نبیوں کا امام وہاں پہ موجود ہو اور فیصلہ کسی اور کی طرف کوئی لے کے جائے تو اس کی یہ دل آزاری بھی ہے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کے لیے یہ کنڈیشن لگائی کہ وہ اللہ سے توبہ کریں آپ کے پاس آ کر، کیونکہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ میں دنیا کی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بڑا موجود ہو تو اس کو چھوڑ کر کوئی چھوٹے کے پاس جائے تو یقیناً بڑے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ خاندانوں میں دیکھ لیں آپ، یا تو بڑا خود کہہ دے کہ چھوٹے موٹے فیصلے آپ کریں کسی چھوٹے کو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خود فیصلے کر رہا ہے تو اس کی موجودگی میں اس سے چھوٹوں کے پاس جانا اس کی دل آزاری ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے پاس ان کو آنا چاہیے تھا، اور یہ پھر آ کے اللہ سے بخشش مانگتے، اور اللہ سے اللہ کا رسول بھی بخشش مانگتا ہے ان کے لیے، تو پھر یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ضرور پاتے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے یا اس کی تفسیر اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرے تو وہ روضہ رسول پہ جائے۔ ان لوگوں کو غلطی لگی ہے، یہ معاملہ آپ کی زندگی کے ساتھ تھا۔ اگر اس طرح اللہ کر دیتا تو اللہ کی مخلوق تنگ آ جاتی، سارے لوگ روضہ رسول پہ نہیں جا سکتے، اور جو دور دراز لوگ بیٹھے ہوتے وہ کیسے اللہ سے بخشش مانگتے۔ جنہوں نے یہ تفسیر کی ہے یہ ان کی باطل اور اپنی مرضی کی تفسیر ہے، اس کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا، اور زندگی سے بھی اس واقعے سے تھا کیونکہ آپ کی دل آزاری ہوئی تھی، ورنہ ہر گناہ کی بخشش کے لیے آپ کے پاس آنے کی اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ اور پھر جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے، جیسے اب فوت ہو چکے آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس جنتوں میں اعلیٰ مقام میں چلے گئے، تو اب پھر لوگ کیا کریں اگر یہ کنڈیشن ہوتی تو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا تیرے رب کی قسم، یہ پیار کے الفاظ ہیں، پیارے نبی پر ہی قرآن اتارا جا رہا ہے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو حاکم نہ مان لے، یعنی وہ جس بات میں اختلاف کریں آپ کے فیصلے کو نہ مان لیں۔ آپ کی زندگی میں تو آپ کے پاس جا کر فیصلہ کروایا جا سکتا تھا، اور آپ کے انتقال کے بعد اگر امت میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر آپ کی حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جیسے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے قرآن کو دیکھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی معلوم کرنے کے لیے آپ کی احادیث صحیحہ کو دیکھا جائے گا کہ اس میں ہمارے نبی کا کیا حکم ہے۔ اور نہ صرف آپ کو فیصلہ کرنے والا مانا جائے گا، بلکہ ہر اختلاف میں آپ کے فیصلے کو ہی سپریم اور اعلیٰ مانا جائے گا، باقی کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ حدیث کی روشنی میں صرف حدیث کو دیکھا جائے گا، اور اگر کسی کی بات صحیح حدیث کے مخالف ہوگی تو اس بات کو رد کر دیا جائے گا۔ دوسرا اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہیں، مومن وہ ہوں گے جو اپنی مرضی کے خلاف حدیث آ جانے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کریں گے دل میں۔ اگر حدیث اور طرح ہے اور آپ نے کوئی اور مسئلہ بیان کیا ہے، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حدیث رسول تو اس طرح ہے، تو آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، فوراً اپنی بات کو چھوڑ کر حدیث رسول کی طرف آپ کو آنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا چاروں اماموں نے اپنے اپنے دور میں یہ کہا
کہ اگر میری بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور کلمہ طیبہ میں بھی ہم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، کسی اور کا نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بات کو کھلے دل سے تسلیم نہ کر لے اور دل میں تنگی محسوس نہ کرے اور آپ ہی کی بات کو مانے، پھر ہم اس کو مومن مانتے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اختلافات میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر حدیث رسول ہمارے موقف کے خلاف ہے تو ہم فوری اپنے موقف کو چھوڑیں اور حدیث رسول پہ عمل کریں۔ اور ایک اور بات جو بڑی مشہور ہے اس آیت کے ضمن میں، جمعہ پڑھانے والے اور واعظ کرنے والے جو حضرات ہیں وہ یہ بیان کیا کرتے ہیں اسٹیجوں پر کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا زرہ کا جھگڑا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ جو منافق مسلمان تھا وہ کہنے لگا عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، تو عمر فاروق نے معاملہ سن کر اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ ضعیف واقعہ ہے، احادیث کی کتابوں میں یہ صحیح سند سے مذکور نہیں ہے۔ صحیح سند سے جو بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں واقعہ مذکور ہے، وہ آپ کے پھپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک بدری صحابی جو انصاری تھے، ان کا پانی کا جھگڑا تھا، ان کے کھیتوں میں پانی لگانے کا جھگڑا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا جو آپ کی پھپھی کا بیٹا تھا۔ تو دوسرے صحابی نے یہ بات کی کہ یہ اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے۔ تو زبیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اللہ نے ڈانٹ پلا دی کہ جو اللہ کے نبی کو، میرے نبی کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانتا وہ اچھا مومن نہیں ہو سکتا، وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ تو بہرحال اس سارے دونوں آیتوں سے ہمیں پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر قیمت میں ماننا چاہیے اگر ہم نجات چاہتے ہیں۔ اگر ہم نجات نہیں چاہتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے والا ایسا ہوگا جو نجات خود نہیں چاہتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچے معنوں میں، صحیح معنوں میں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں آپ۔ جی سر، آپ نے ابھی جو واقعہ بیان کیا اس میں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پورا واقعہ انہوں نے کہا کہ دوسرا جو آدمی تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر قلم کر دیا مومن بندے کا تو دوسرے نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ بیٹا یہ واقعہ اپنی سند کو صحیح پہنچتا ہی نہیں، یہ ضعیف بات ہے نا، میں نے یہی بتائی ہے کہ یہ ضعیف بات ہے، اور جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات ہی نہیں پہنچتی۔ آپ نے یہ وہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے وہ ٹھیک ہے، تو وہ ضعیف واقعہ ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہو کہ اس نے بھاگ کے جان بچائی، یہ کئی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر آ گئی سر۔ میرا ایک اور سوال ہے۔ آپ کی آواز نہیں آئی۔ میں نے کہا میرا ایک اور سوال ہے۔ کریں، سر مائک کے پاس منہ کر کے بات کریں، آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے۔ اچھا سر، ایک تو بات ہوتی ہے جھوٹ جو کہ ہم صحیح کو غلط کہہ دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے جھوٹ۔ اس پر ایک ہوتا ہے کہ ہم آتے اس کو کر کے تو مکر جاتے ہیں سر، اس کی اور اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ کے مجھے آدھی سمجھ آئی ہے جھوٹ کچھ، اور دوبارہ بولیں۔ میں دوبارہ بتاتی ہوں سر۔ ایک تو ہوتا ہے جھوٹ، یعنی جو سچ ہے اس کو چھپانا یا اس کا الٹا ہو جانا، وہ ہوتا ہے جھوٹ۔ ایک بات کو کر کے منکر جانا،
तो सर یعنی جھوٹ بھی بولنا اور جھوٹ بول کر سچے بندے کو جھوٹا ثابت کرنے کے بعد مکر بھی جانا، جھیٹ ہو جانا۔ جی جی آپ بیٹا ایسے ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے، یہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے حدیث میں آتا ہے رحمت کے فرشتے 3 میل دور چلے جاتے ہیں انسان کو، اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اور بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے ہاں جھوٹا لکھ لیتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ جھوٹا لکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر وہ جھوٹ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے اگر وہ جھوٹ نہ چھوڑے تو۔ اتنا بڑا جرم ہے، کوئی بھی آدمی اتنا جھوٹ بولے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کی سزا انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اور پھر جھوٹ بول کر مکر بھی جانا یا سچے کو جھوٹا کر کے جھیٹ ہو جانا، یہ تو اور بڑا جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی منہ پہ جھوٹ بولنا یہ اور بڑا جرم ہے۔ ایک تو ہے نا کہ بات کو انکار کر دیا، جھوٹ بول دیا، اور ایک سچے آدمی کو وہاں جھوٹا کر دیا اور پھر اس پہ ڈٹ بھی گیا، تو یہ بہت بری بات ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم خود کو ثابت سچا کرنے کے لیے دوسرے کو وہ غلط ہے نا جی، جھوٹ غلط ہے اور ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اب سب سے اجازت، دعاؤں میں